اہم شخصی اوصاف۔ ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شخصیت قائدانہ تھی اور آپ ربانی قائد کے اوصاف سے متصف تھے۔ ہم یہاں بعض کو اجمالاً یعنی مختصر اور بعض کو تفصیلاً یعنی ڈیٹیل ذکر کریں گے۔ آپ کے اہم ترین اوصاف یہ ہیں: اللہ اور یوم آخرت پر عظیم ایمان، علم شرعی، اللہ پر اعتماد و یقین، قدوہ اور اسوہ، صدق و صفا یعنی سچائی، کمال و شجاعت، مروت اور زہد، حب نصیحت، تواضع، قبول نصیحت، حلم و بردباری، صبر، علو ہمت یعنی بلند ہمتی، حزم و دور اندیشی، قوی ارادہ، عدل، مشکلات کو حل کرنے کی قدرت و صلاحیت، تعلیم اور قائدین کو تیار کرنے کی صلاحیت قدرت وغیرہ وغیرہ۔ ربانی قیادت کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیعت کر رکھی تھی، آپ نے ان کے ذریعے سے حکومت کی حفاظت فرمائی اور مفتوحہ علاقوں میں رونما ہونے والی بغاوتوں کا قلع کما کیا یعنی خاتمہ کیا، اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے فضل و توفیق سے اسے متعین اہداف کی طرف لے کر چلے۔ وہ اہم ترین اوصاف جس پر ہم یہاں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں یہ ہیں: علم اور تعلیم و تربیت کی قدرت اور صلاحیت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار کتاب و سنت کے اکابر علماء صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے اکابر علماء صحابہ میں ہوتا ہے، اور عن قریب ہم آپ کے قضائی، مالی، جہادی اور فقہی اجتہادات کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم کے اتباع کے انتہائی حریص تھے۔ چنانچہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن عدی بن خیار نے انہیں خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے ان سے کہا کہ تم اپنے ماموں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ولید بن عقبہ کے بارے میں کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ ان کے کیے پر لوگ آپس میں کثرت سے چیما گویاں کر رہے ہیں۔ عبیداللہ کا بیان ہے کہ ایک روز جب امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے، میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کام ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے شخص، میں اللہ کی تم سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں عبیداللہ واپس آ گیا۔ جب نماز ہو گئی تو میں مسور اور ابن عبد یغوث کے پاس جا بیٹھا اور انہیں اس کی خبر دی۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ابھی میں ان دونوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین کا فرستادہ یعنی قاصد آ پہنچا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا اللہ کی ابتلا میں تم پڑ گئے یعنی آزمائش میں پڑ گئے۔ میں امیر المؤمنین کے پاس چل پڑا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا تم ابھی کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے؟ حمد و صلوات کے بعد میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، تو آپ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور نقش قدم کو آپ نے دیکھا ہے۔ لوگ ولید کے سلسلے میں کثرت سے باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ پر حق ہے کہ آپ اس پر حد شرعی نافذ کریں۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھانجے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا؟ میں نے عرض کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یقین مجھے پہنچا ہے جو کنواریوں کو پردے کے پیچھے نہیں پہنچ جاتا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا اما بعد، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا۔ پھر میں نے دونوں ہجرتیں کی جیسا کہ تم کہتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کی قسم نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت عطا کی تو کیا میرا تم پر وہ حق نہیں جو ان کا میرے اوپر تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کیا باتیں سن رہا ہوں، اور پھر تم نے ولید سے متعلق باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ عنقریب میں اس پر حق قائم کروں گا۔ پھر آپ نے ولید کو کوڑے لگوائے اور علی رضی اللہ عنہ کو مامور کیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگائیں، چنانچہ انہوں نے کوڑے لگائے۔ ذو النورین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور طور و طریقے سے بھرپور استفادہ یعنی فائدہ اٹھایا اور اکابر علماء صحابہ میں شمار ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی رعیت یعنی رعایا کی مفید رہنمائی اور ہدایت پر قدرت رکھتے تھے اور انہیں ان کے واجبات کی تعلیم
اور علم و تجربے کی روشنی میں حاصل شدہ اپنے افکار اور خیالات اور تجربات کو ان تک منتقل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھی، تاکہ وہ دعوت و تربیت، تعلیم و جہاد اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے میدان میں ترقی کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی رہنمائی ہدایت میں سے آپ کا خطبہ خلافت ہے، جس کے اندر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بات فرمایا، یقیناً تم امن و امان میں ہو اور عمر کے باقی حصے میں ہو، لہٰذا حتی المقدور موت سے قبل نیکیاں کر لو، موت صبح یا شام آ کر رہے گی، خبردار ہو جاؤ، یقیناً دنیا کی فطرت میں دھوکہ ہے، لہٰذا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ جو گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، پھر کوشش کرو اور غفلت نہ برتو۔ دنیا کے پرستار کہاں گئے جنہوں نے اس کو ترجیح دی اور آباد کیا اور طویل عرصے تک اس سے لطف اندوز ہوتے رہے؟ کیا دنیا نے ان کو نکال نہیں پھینکا؟ دنیا کو اس کے عوض پھینک دو جو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی ہی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بعد بہتر ہے۔ خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ خلافت جن معانی و مفاہیم کے گرد گردش کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت اور دنیا میں زہد کی طرف متوجہ ہونے پر لوگوں کو ابھارتا ہے، اور موقع و محل کے مناسب بھی یہی تھا، کیونکہ اسلام روئے زمین میں پھیل چکا تھا اور اسے غلبہ و قوت حاصل ہو چکی تھی، مختلف ممالک فتح ہو چکے تھے اور دنیا ناز و نعیم کے ساتھ مسلمانوں کے پاس سمٹ آئی تھی۔ لوگوں کے اندر دنیا کے سلسلے میں مقابلے کا جذبہ برپا ہو چکا تھا، خاص کر ان لوگوں کے اندر جو صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے، لہٰذا آپ کا بیان و فرمان مقام کے بالکل موافق تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی جن سے امت مستفید ہوئی۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن السلمی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے سن کر اس پر عمل کیا۔ سعد بن عبید ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو سن کر ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف برسر اقتدار آیا۔ ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں اسی نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے، اور شعبہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے فرمایا اس نے مجھے اس مقام پر بٹھایا اور وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ موقع محل کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں سے بیان کرتے رہتے تھے۔ آپ کی بیان کردہ چند احادیث ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ حدیث کو عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا، اور جب اس حدیث کو عبد الرحمن السلمی کو سنایا کہ یہ حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے اس کام پر ابھارا، اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک، غالباً بتایا جاتا ہے 40 سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر قرآن کریم سکھاتے رہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر قرآن کریم وہ سکھاتے رہے۔ بولے یہی حدیث ہے جو مجھے اس بات پر ابھاری ہے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ کب کا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے خلافت کا، آپ سوچئے کتنا لمبا وقفہ ہے، اور غالباً 40 سال بتاتے ہیں، تو جتنا بھی ہوگا بہرحال کافی عرصہ تھا جو اس حدیث پر انہوں نے اس طرح سے عمل کیا۔ اور بھی احادیث جو عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت کی وہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔